عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، آج کے درس قرآن میں اعتکاف کے متعلق احادیث نبوی اور حدیث مبارکہ کے متحد چند مسائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلی حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس حدیث پاک کی راوی حضرت ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کا اعتکاف کرنا، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا۔ دوسری حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور یہ بھی روایت ہے حضرت ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ رمضان المبارک شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعتکاف کی صورت میں نہ مریض کی عیادت کو بندہ جا سکتا ہے، نہ جنازے میں حاضر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جا سکتا ہے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن میں اعتکاف کروں گا، تو یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، یہ اعتکاف وہ نہیں بیٹھ سکتا اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ جماعت والی مسجد کے اندر جا کر اعتکاف کیا جائے، جہاں پر باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت ابن ماجہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے ابن ماجہ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اعتکاف کیا ہے آخری عشرے کا، تو اس کو اتنا بڑا ثواب عطا کیا جاتا ہے کہ جیسے اس کے پاس کوئی گناہ تھا ہی نہیں، اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں تھیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ان 3 احادیثوں کے بعد چوتھی حدیث مبارکہ امام بہقی نے لکھی ہے، جس کے راوی حضرت مولا حسین علیہ السلام ہے۔ امام علی مقام امام حسین سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ جتنا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کا ملتا ہے، مولا حسین بادشاہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان فرماتے ہیں کہ جس بندے نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا رمضان المبارک شریف کا، تو اس نے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب حاصل کیا۔ تو یہ الحمدللہ بہت خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک شریف کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آخری عشرہ جس میں نبی پاک کی سنت ہے کہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے، ویسے تو حضور نے سارے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے، لیکن سنت مؤکدہ یہ ہے کہ آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کا معنی بھی یہ ہے
اس کی تشریح بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں ہے، یعنی بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اسے عاقل ہونا، مسلمان ہونا اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط رکھا گیا ہے۔ بے شک وہ نابالغ بھی ہو، جو تمیز رکھتا ہو تو وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہوگا۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہذا غلام بھی اگر کوئی ہو، لیکن چونکہ آج کل تو غلام نہیں ملتے، پہلے غلام بھی تھے، غلام کے لیے بھی حکم تھا کہ وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے محسن سے، اپنے مولا سے، جس کا وہ غلام ہے، اس سے وہ اجازت لے، اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اور مسجد میں جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ جس مسجد میں بھی جماعت ہوتی ہو، وہ بے شک چھوٹی سی مسجد بھی ہو، تو وہاں پر وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اور سب سے افضل جو اعتکاف کے لیے مقام ہے، سب سے زیادہ افضل، وہ حرم شریف میں ہے، سب سے زیادہ افضل۔ اس کے بعد جو دوسرا مقام ہے وہ کس مسجد کا ہے سنیے گا، سب سے پہلے حرم شریف میں، پھر مسجد نبوی میں، پھر مسجد اقصی میں، اور پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو، جہاں بھی آپ کو بڑی جماعت میسر آئے وہاں پہ آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہو۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو اس مسئلے کے اندر، مسئلہ نمبر 4 کے اندر صفحہ نمبر 443 پانچواں حصہ بہار شریعت کا ہے، اور صفحہ نمبر 443 ہے، اور مسئلہ نمبر 4 ہے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں جس جگہ پر وہ نماز ادا کرتی ہے اسی جگہ پر وہ اعتکاف کرے، اور اس کے بعد فرمایا عورت کے لیے مستحب بھی یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو دوسری تمام جگہ سے تھوڑا سا بلند رکھا جائے، چبوترے کی صورت بنا دی جائے، بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ نوافل کے لیے گھر میں ایک جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ نماز گھر میں، نفلی جو نماز ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ گھر میں، ہمارے گھر میں ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر مصلی بچھانے کی جگہ ہو، اور وہ مخصوص ہو کہ وہاں پر کوئی بھی ایسی نجس چیز جو جگہ کو ناپاک کر دیتی ہے، وہ ایسی کوئی بھی چیز اس طرف نہ جانے پائے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نفلی عبادت گھر میں کرنا یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے، اور اس کے لیے شرط کون سی ہے کہ کس وقت آنا ہے، تو وہ سنیے۔ سنت مؤکدہ رمضان کے پورے عشرہ اخیر، یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، اور 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند نظر آنے کے بعد نکلے، اور اگر 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے کے بعد وہ مسجد میں پہنچا تو یہ سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی۔ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ ہے، کہ جس بندے نے، اگر ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے، اس گاؤں سے چند افراد نے یا 1 2 3 بندوں نے نماز جنازہ میں شمولیت اختیار کر لی تو وہ سب کی طرف سے نماز جنازہ میں شمولیت ہو گئی اور سارے کے سارے بری و ذمہ ہو گئے۔ اسی طرح یہ سنت مؤکدہ ہے کہ اگر 1 2 3 4 آدمی بیٹھ گئے
تو پھر یہ تمام گاؤں والوں کی طرف سے اعتکاف سنت مؤکدہ ادا ہو گیا، اور اگر ایک بھی بندہ نہ بیٹھا تو تمام کے تمام گاؤں والے گناہگار ٹھہریں گے۔ اس لیے یہ کوشش کریں کہ صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں اعتکاف کی جو نیت ہے وہ فرمائیے۔ کل انشاءاللہ نماز عصر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں سنت مؤکدہ اعتکاف کے لیے تشریف لائیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو ہمیں لازمی اعتکاف کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر سال اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے اور اعتکاف میں بیٹھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے سال کے گناہوں کو مٹا کر رکھ دے۔ مالک بڑا بے نیاز ہے، وہ اگر چاہے تو ہمارے اس 10 دن کے اعتکاف کے بدلے میں ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما سکتا ہے، اور خصوصاً رمضان المبارک شریف کی یہ گھڑیاں جو ہمارے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ ہے، جس کے اندر اعتکاف کیا جائے، تو میں نے پہلے حدیث مبارکہ عرض کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ کل عرض کیا جائے گا۔ تو تمام احباب کوشش فرمائیں کثرت کے ساتھ، اگر خود نہیں بیٹھ سکتے اپنے بیٹے کو بٹھائیں، اپنے بھائی کو بٹھائیں، گھر میں سے کوئی نہ کوئی آدمی لازمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ ویسے تو ساری زندگی بندہ کام کرتا ہی رہتا ہے، وہ کون سے ختم ہوتے ہیں؟ وہ ختم تب بھی ہوتے ہیں جب بندہ اس دار فانی سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ذرا سوچ لیجئے کہ اگر ہمارے مرنے کے بعد بھی تو یہ کام، یہ نظام چلتا رہے گا، اگر یہ 10 دن ہم نے اعتکاف کر لیا تو میرا اگلا راستہ ہموار ہو جائے گا، اگلا راستہ میرا آسان ہو جائے گا۔ وہ قبر جہاں پر بیٹا بھی ساتھ نہیں لیٹے گا، بھائی بھی ساتھ نہیں لیٹے گا، کوئی رشتہ دار بھی ساتھ نہیں لیٹے گا، کوئی عزیز و اقارب بھی ساتھ نہیں لیٹے گا، اس قبر کے لیے بھی تو میں کچھ کر لوں نا۔ اگر اس دنیا میں عیش و عشرت پانے کے لیے بندہ دن رات محنت کرتا ہے، تو قبر میں آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ ہمیں زیادہ راہ لے کر چلنا ہے، اور وہ زیادہ راہ کیا ہے؟ وہاں پر پیسے اور جناب یہ دنیا کا مال و متاع کام نہیں آتا، وہاں پہ ہمارے اعمال اور ہماری نیت کام آئے گی۔ اگر ہم نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اعتکاف کر لیا، ہو سکتا ہے یہ قبر میں ہمارے لیے روشنی اور چراغ کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔